اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، طلاب عزیز، علماء کرام، ہمارا آج یہ انسان اور جہان کی پہچان اور شناخت کے حوالے سے چھٹا درس ہے۔ اس میں جو ہم ابھی تک جو بحث کر چکے ہیں، ابتدا میں ہماری بحث اس طریقے سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم انسان اور جہان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ایک چیز تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ جس کو ہم عالم طبیعت یا عالم مادہ کہتے ہیں، یہ محسوسات جو کچھ ہم درک کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا تھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کے علاوہ ایک حقیقت ہماری روح ہے، بلکہ اصل حقیقت وہ ہے، یعنی اس جسم کا ایک باطن ہے، یا اس دنیا میں بھی بعض چیزیں ہمیں ظاہر نظر آتی ہیں لیکن بعض ان کی چیزیں ہم سے غائب ہیں جو ان کا باطن ہے۔ اسی طریقے سے اس مادی دنیا کے علاوہ اور ہمارے مادی جسم کے علاوہ بعض چیزیں جو ہیں وہ مجرد ہیں، جن میں مادہ اور جسم نہیں پایا جاتا، چاہے وہ ہماری حقیقت ہو جس کو ہم من اور میں کہتے ہیں، میری حقیقت کے وہ درجات ہوں، یا وہ اس دنیا اس عالم کے علاوہ کو اور عوالم غائب اور عالم ملکوت ہو۔ تو یا اس کے بعد ہم نے جو دوسری اصل بحث شروع کی تھی کہ ہم دو مرحلوں میں، دو مراحل میں گفتگو کریں گے کہ پہلے ہم جو ہے اس چیز کا امکان ثابت کریں گے پہلے سوال کے جواب میں کہ آیا ممکن ہے کہ کسی غائب یا مجرد چیز کا بھی احتمال پایا جاتا ہے؟ آیا ممکن ہے ایسا؟ تو ہم ابھی اس مرحلے میں تھے۔ اس کے بعد ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ عالم مجردات بھی پائی جاتی ہیں اور ہمارا روح جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ مجرد ہے، مادہ نہیں ہے۔ آخری بحث جہاں تک ہم پہنچے تھے تو ہم نے یہاں پر عالم طبیعت اور عالم جسم کو تو ثابت کر دیا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ عالم مثال اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کچھ مثالیں دی، جس میں سے ایک مثال جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ جب خواب میں ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب سوئے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم یہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن ہم ایک ایسے عالم، ایک ایسی دنیا میں گئے ہوتے ہیں جو بعض کا اسی دنیا سے ملتا جلتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی دنیا ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے جسم کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں ارتفاع بھی موجود ہوتا ہے، اس میں عرض، طول، اس کے علاوہ اس میں خوف بھی محسوس ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، بعض کا ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی مٹھاس یا اس کا ذائقہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، کبھی کسی سے لڑائی ہوتی ہے یا مثلا کسی کے ساتھ ہم کوئی کشتی لڑتے ہیں یا کوئی گیم کرتے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یک دم کبھی ڈر جاتے ہیں اور ہمارے منہ سے آواز بھی نکلتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچے ڈرتے ہیں، یک دم انسان جو ہے یہاں سے خوف میں آ جاتا ہے، ڈرتا ہے، بعض کا خوشی میں ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، بندہ کہتا ہے کاش یہ خواب نہ کھلتی۔ اس کے علاوہ عرض کیا تھا کہ نہ فقط ہم صرف اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض وہ مردگان، بعض وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوں، والدین ہوں یا دوست و احباب، کچھ جاننے والے، کبھی وہ ہمیں ملتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کبھی ہمیں کچھ خبریں دیتے ہیں، کبھی ہم سے لیتے ہیں، کبھی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کچھ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، مانگتے ہیں چیز، تو ہم ان کو بھی درک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی درک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم درک نہ کرتے ہوں۔ حتیٰ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ حتیٰ ہمارے جو خیال بھی ہوتے ہیں، خیال میں بھی ہم ایک چیز کو درک کر رہے ہوتے ہیں، یہ خیال بھی ایک
حقیقت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر معدوم ہوتا یعنی اس کا وجود نہ ہوتا تو ہمارے پاس کیسے آتا؟ کیسے ہم تفکر کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دہراتے ہیں، تو یہ بھی ایک بلاخر وجود ہے. تو یہاں تک یہ ہم نے پھر اس سے نتیجہ یہ لیا کہ ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا میں فقط یہ میرا مادی جسم نہیں ہے، یا یہ جہان طبیعت فقط مادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دوسرا اس کا درجہ، اسی کی حقیقت کا درجہ، کیونکہ میں نے جناب ابو علی سینا اور جناب ملا صدرہ کا جو ہے وہ پیش کیا تھا نظریہ آپ کے سامنے، جس میں ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم روح کو ہمارے جسم اس قابل ہو جاتا ہے، مثلا 4 مہینے کے بعد، تو خداوند عالم اس میں جب جنین بن جاتا ہے مکمل تو اس میں روح ڈال دیتا ہے. اب یہ روح اور چیز ہے، جسم اور چیز ہے، یہ روح سواری کرتا ہے اس کے اوپر، اس کو ملکیت بنا لیتا ہے اور اس پر حکم چلاتا ہے، اسے کام کرواتا ہے. جبکہ ملا صدرہ اعلی اللہ مقامہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ روح اور چیز ہے، جسم اور چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ روح فقط اس کے اوپر سواری کر رہا ہے، بلکہ اس دنیا میں ماس کے بعد اس دنیا میں آنے تک یہ روح اور جسم آپس میں ان کا گہرا تعلق اور رابط ہوتا ہے. یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، روح اس مادی دنیا میں جسم کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہی جب سفر کرتے کرتے جب ایک کمال تک پہنچ جاتا ہے، کمال سے مراد یعنی جب ایک اینڈ تک جو کچھ اس کی لمٹ ہے پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد روح اس سے جدا ہو جاتا ہے. پھر عالم مثال بار بار میں نے عرض کیا تھا نا، یہ کہ مثالیں دیتے ہیں. عالم مثال یعنی جسم مثالی سے مراد یعنی جسم برزخی، یعنی جسم ہوتا ہے، طول و عرض ہوتا ہے، لیکن مادہ نہیں ہوتا. تو پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہ میری حقیقت، اس جہان کی حقیقت فقط یہ مادہ نہیں ہے، بلکہ ایک اس کا دوسرا درجہ بھی ہے جس کو عالم مثال کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے خوابوں کی مثالیں دی تھیں. خوابوں میں عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا اس کے ذیل میں جو ہے میں عرض کر دوں گا کہ خواب عموماً دانشمندان اور علماء نے اس کے 4 حصے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے کو اصطلاح میں جو نام دیا ہے اس کو کہا ہے مثال متصل. مثال کیوں کہا ہے؟ یعنی جسم مثالی، یعنی جسم تو ہوتا ہے لیکن مادہ نہیں ہوتا. وہ جو خواب ہمیں آتی ہے اس میں جو ہمارا وجود ہوتا ہے، یہ عالم برزخ کے بعد ہوگا. اس میں وہ فرماتے ہیں متصل یعنی ملی ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اور اکثر اوقات بلکہ ہمیں ایسے خواب آتے ہیں کہ دن بھر ہم جو چیز سوچتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں، جو ہمارے شعور میں بہت زیادہ، خدا نخواستہ اگر غلط خیال سوچتے ہوں تو وہی خواب میں آ جائیں گے، اچھے خیال سوچتے ہوں تو وہ بھی خواب میں آ جائیں گے. بعض اوقات کچھ مہینہ پہلے جو ہم نے سوچا تھا یا جو کچھ کیا تھا وہ ہمارے خواب میں آ جاتا ہے. یا پھر بعض اوقات جو ہے جن شیاطین بعض ایسے مطلب غلط القاء کرتے ہیں جو ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں. بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یکدم خوف سے چیخ نکل جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں. ساتھ پوچھیں کیا ہوا؟ خواب میں ڈر گیا تھا. یعنی کوئی چیز تھی تو ڈرا نا، ایسے نہ چیز اور اس سے ڈر جانا ایسا نہیں ہے. لہذا حتیٰ وہم و خیال بھی کہیں فعلاً تو وہ وہم و خیال بھی ایک حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، تب تو آپ اس سے متاثر ہوئے، تب آپ اس سے ڈرے یا خوش ہوئے. اگر نہ ہوتا، معدوم ہوتا تو آپ کیوں ڈرتے، کیوں آپ خوش ہوتے؟ آپ نے جو دیکھی ہے، جو اگر اس کی حقیقت ہے تو آپ نے دیکھی ہے نا. تو پس یہ جو ہوتے ہیں ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہی ایک قسم کا وجود ہے مثالی. لیکن یہ عام روزمرہ کے خیالات یا وہ جو جن وغیرہ القاء کرتے ہیں بعض بری چیزیں، تو وہ یہ تقریباً ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. دوسرا جو خواب کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں مثال منفصل. مثال وہی یعنی جسم لیکن مادہ کے بغیر، اور منفصل یعنی جدا، علیحدہ. متصل تھا ملا ہوا، منفصل سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم اس خواب میں اس دنیا کا کوئی نظارہ نہیں دیکھتے، اس دنیا کے متعلق کوئی خواب نہیں ہوتا، بلکہ
ہم کسی اور دنیا کے مثلا مردگان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیں اس جہان کی خبریں دیتے ہیں، یہ جو بعض مکاشفات ہوتے ہیں، بعض کا ہمارے کچھ ایسی چیزیں القاء ہوتی ہیں خواب میں، علم میں اضافہ ہوتا ہے جن کا اس جہان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ قسم کی علم افروزی ہے، یعنی بعض کا اور اکثر اوقات یہ سچے خواب ہوتے ہیں، البتہ ان کی کیفیت دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے، تو ان سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کا خواب جو ہے یہ خواب منفصل، اس کا ایک اور ایسا حصہ ہے کہ ہم خواب میں اپنے روزمرہ والے وہ خیالات کا بھی ہم نے نہیں کیا، یہ نہیں سوچے، بلکہ اسی دنیا کے متعلق ہمیں بعض حقائق القاء ہوتے ہیں مستقبل کے بارے میں، آئندہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نظارہ کوئی مکاشفہ ملتا ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواب سچا بھی واقع ہو گیا۔ مثلا خدا نخواستہ ہم نے دیکھا کہ میرے بھائی کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا دیا اور وہ بعد میں عالم بن گیا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کہ وہ بڑا شریف انسان تھا، بچہ تھا، شروع سے اس کی عادات وغیرہ اللہ نے ایک نیک بچہ دیا، کچھ عرصے بعد اس کو اتنا شوق بنا کہ واقعاً عالم دین بن گیا۔ یا مثلا خواب میں دیکھا تھا کہ خدا آپ کے بھائی کو ایک بچہ دے گا اور وہ 20 سال کے بعد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، دیکھا اللہ نے واقعاً ایک بیٹا دیا اور 20 سال کے بعد شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا، تو اس کی تو ایک سچا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے۔ کن خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں، وہ خواب یہی خواب، اس کو کہیں گے مثال منفصل، لیکن اس دنیا کے متعلق حقائق ہمیں بتائے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں بعض کو ایسے اشارے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے دو راہ ہیں، یا تو جو خواب کی تعبیر کرنے والا ہے وہ روح کے متعلق، حقیقت کے متعلق، اور پھر یہ شخص جس کو خواب آیا ہے اس کی روحانی اور نفسانی خصوصیات سے واقف ہو، یا اس سے پوچھ کر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کس حقیقت کا مالک ہے، اور دوسرا وہ عالم، اس عالم میں جو حقائق ملتے ہیں ان کے اشارات یا جو ہوتے ہیں ان کی معرفت رکھتا ہو۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، بعد اشارے کی صورت میں۔ مثلا کیا ہوا کہ دیکھا کہ خدا نخواستہ آپ کے ایک دوست عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کیا ہو گیا، مر گیا، دوسرے تیسرے دن دیکھتے ہیں واقعاً اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن مرا نہیں، وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارا روح اور نفس جو ہوتا ہے نا، وہ جو حقیقت کو کیچ کرتا ہے، لیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اس کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا، قوت نہیں ہوتی، لہذا یہ اس کو حقائق کو لینے میں تھوڑا اشتباہ کر جاتا ہے، یا فوری جب یہ دیکھتا ہے کہ حادثہ ہوا تو یہ اپنی اس کو قوت کے مطابق پہنچ جاتا ہے کہ یہ دیکھو مر گیا تھا، حالانکہ وہ زخمی تھا۔ یا بعض کا اشارے میں ہوتے ہیں خواب، مثال کے طور پر اکثر یہ جو تعبیر کا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور کچھ مثالیں دینا چاہوں گا، بعض کا دیکھتے ہیں کہ اکثر دیکھا آج ہمارا گھر گر گیا اور اس کو چھت وغیرہ سارا، اور ہم بڑے حیران و پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی فوت کی واقعہ ہوگی، کوئی بزرگ یا کوئی بندہ فوت ہو جائے گا، کوئی بیمار تھا، یا بہت زیادہ کوئی بیماری مصیبت آئے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خواب میں بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے سانپ یا بیل اس قسم کا کوئی جانور لگا ہوا ہے، پریشان کن خواب ہے۔ عموماً اس میں اس کی کچھ جو مختلف تعبیریں ہیں کہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تو اس کا ہونا چاہیے کوشش کریں کہ صدقہ دیں۔ تعبیر اس کی مختلف ہے، بعد میں کوئی منت مانی ہوتی ہے، وعدہ کیا ہوتا ہے پورا نہیں کرتے، یا اس قسم کا یہ اشارہ ہوتا ہے۔ بعد ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک دوست مثلا بیٹا بھائی وہ ایک صاف ستھرے پانی میں تیر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو اس کی عموماً تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس نے خدا بند عالم سے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بعض اوقات خواب آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے،
تو اس سے ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس کو علم یا معنوی رزق عطا کرے گا، جبکہ یہی چیزیں اصل پیسہ ملتا ہے، روپے گن رہا ہے، عموماً ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس کی تعبیر وہی شخص کر سکے گا جو اس خاص علم جو ہے اس سے واقف ہو، اس شخص کی کچھ روحانی نفسانی خصوصیات کو بھی جانتا ہو یا پوچھ لے اور فیصلہ کر سکے۔ لہذا دوستان عزیز، یہ اس قسم کے خواب جو ہوتے ہیں ان کی تعبیر کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ جو وقت فرعون تھا، بادشاہ تھا، اس کو جو خواب آیا تھا اور اس کی تعبیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ لہذا باقاعدہ یہ ایک علم ہے اور اس کا باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے، لیکن اٹے سٹے نہیں۔ ہمارے ہاں تو جو چلتے رہتے ہیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے حقائق بھی ہیں، اور جو عالم دین یا جو بھی پڑھا لکھا جو اس علم کا وارث ہو، خود بھی اس کی روحانی پاکیزگی کا مالک ہو اور اگلے کی صفات کو وہ جانتا ہو، تو اس کا وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سوتے وقت کم از کم کچھ صورتیں ہیں، مثلا سورہ آیت الکرسی ہے، سورہ قل هو اللہ، یا چاروں قل ہیں، سورہ انا انزلنا، اور یہ اس طرح کی صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ خدا سے دعا مانگے، وضو ہو، حتماً وضو کر کے سوئیں دوستان عزیز۔ اگر کیونکہ اب موضوع نہیں ہے، روایات میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے وضو کر کے سو گیا، گویا پوری رات وہ خدا کی عبادت کرتا رہا، اس کو خواب بھی آئے گا تو سچا آئے گا۔ کوشش کرے قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئیں یا دستے راست۔ بہرحال یہ خاص جو ہے اس کے کچھ صفات ہیں، اس پر توجہ کریں۔ یہاں اس کو میں ختم کر کے اب اگلا جو موضوع، اس کو آپ کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہماری بحث امکان میں ہو رہی ہے کہ عالم غیب، روح یا جس میں مثال اس کا امکان ہے، یہ آج والے آخری درس میں امکان ثابت کر کے اس کے بعد پھر میں اگلے درس سے، اور تھوڑا مشکل بھی ہوگا، دقت کی ضرورت ہوگی کہ روح کے مجرد ہونے پر میں دلائل پیش کرنا شروع کروں گا، کم از کم 6 دلائل لے کے آؤں گا۔ وہاں سے آپ کو دقت شروع کرنی پڑے گی اور آگے 2 درسوں کے بعد تھوڑا سا زیادہ سخت ہوگا۔ ہاں، جب یہ انشاءاللہ درس ختم ہو گیا، انسان اور جہان کی پہچان اور شناخت والا، اس کے بعد نسبتاً بحثیں کچھ آسان ہو جائیں گی۔ اس کے بعد برادران اسلام، ہماری جو آگے بحث چلے گی وہ ہے عالم تجرد اور عالم عقل۔ کہا کہ جہاں مادہ حتی جس میں مثالی بھی نہیں ہوتا، ہم جب اپنے آپ اور عالم دنیا میں دقت کرتے ہیں تو بہت سی ایسی موجودات میں نے عرض کیا تھا ہمیں ملتی ہیں کہ جو جسم اور مادہ سے مبرہ ہے، جن کی میں نے مثالیں پہلے دے چکا ہوں، جس میں انرجی اور لہریں وغیرہ بھی تھی۔ اس کے بعد ان کی جو ہے آتے ہیں تھوڑی صفات کی طرف کہ جو مادہ سے مبرہ ہیں۔ ان کی پہلی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ صفات نفسانی، پہلے میں نے جسم کی صفات آپ کے سامنے بیان کی تھی، اب مادہ کی صفات بھی بیان کی تھی، اب میں نفس کی، روح کی صفات، جن کو صفات نفسانی یا روحانی کہیں گے۔ دیکھیں، خوف، محبت، نفرت، پیاس، بھوک، علم، یہ صفات انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ صفات جو ہیں موٹی ہوتی ہیں یا پتلی ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں یا سرد ہوتی ہیں، مثلا محبت جو ہے یہ زرد ہے یا سفید ہے، خوف جو ہے آیا یہ بلیک کلر ہے یا وائٹ کلر ہے، یہ جو بھوک ہوتی ہے یہ کتنی چوڑی ہوتی ہے، یہ کتنی لمبی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے یا نرم ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو علم ہے، علم کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، یہ کتنی جگہ گھیرتا ہے، اس کا مکان کہاں ہوتا ہے، تو جواب ملے گا نہ ان کا رنگ ہوتا ہے، نہ یہ نرم ہوتی ہیں، نہ سرد ہوتی ہیں، کوئی بھی جسم والی خصوصیت اور صفت ان میں نہیں پائی جاتی۔ فلاسفہ ایسی چیزوں کو کہ جن کی حقیقت بھی ہو، جو وجود رکھتی ہوں یہ چیزیں، اور ان میں یہ جسم اور جسمانی صفات نہ پائی جاتی ہوں، ان کو مجرد کہتے ہیں، یعنی مادہ اور جسم سے کیا ہیں، مجرد ہیں۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال اس غیب اور اس مجرد کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے مفاہیم کلی مفاہیم، مفہوم کیا کہتے ہیں، اصطلاحات، مثلا میں آپ کو سادہ سے الفاظ میں بتاؤں،
مثال کے ذریعے، کیونکہ اب میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں بات کو شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ سامنے جو طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں انتہائی سادہ کر دوں تو میرے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ طلاب بھی کہیں گے کہ اتنا بھی سادہ باتیں، اور جو بیچارے میرے ناظرین سننے والے ہیں ان کا بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اصطلاح استعمال کروں تو سن نہیں سکتے، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے ذریعے مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ ہم مثلا کہتے ہیں انسان ایک مفہوم کلی ہے۔ مفہوم کلی کیا ہے؟ ایک عام مفہوم ہے جو مجھ پر بھی صدق کرتا ہے، اس طالب علم پر بھی صدق کرتا ہے، اس آگاہ پر بھی کرتا ہے، اس سید بزرگوار پر بھی صدق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مفہوم ہی ایک ہے، اس کے مصادیق مصداق مختلف ہیں۔ اب آپ کہیں کہ ایک خاص تعریف بتا دیں کہ جس طریقے سے یہ بندہ جس ہیکل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ انسان ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو ایک نوجوان بچہ یہ جو سامنے مووی بنا رہا ہے یہ سید، یہ پھر انسان نہیں ہے، یہ تو مجھ سے ایج میں بھی چھوٹا ہے، اس کا حلیہ بھی مجھ سے تھوڑا سا فرق کرتا ہے، یہ جسم میں قد میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، اس کا وزن بھی کم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ بھی انسان ہے۔ یہ بزرگوار یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالم دین بزرگوار جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ تو پس انسان، لفظ انسان ایک ایسا لفظ یا اس لفظ ہے کہ جس کا مفہوم مختلف چیزوں پر صدق کرتا ہے، یعنی مختلف انسانوں پر، بندوں پر صدق کرتا ہے۔ اس طریقے سے لے لیں حیوان۔ حیوان ایک ایسا لفظ اور ایک ایسا کلمہ ہے جو گھوڑے پر بھی صدق کرتا ہے، جو گائے پر بھی، جو بھینس پر بھی، جو بھیڑ بکری پر بھی۔ اب اگر کوئی اتنی خاص تعریف بتا دیں کہ جس سے اس کا خاص ایک اندازہ مقرر ہو جائے، مثلا کہ یہ جو گھوڑا کھڑا ہوا ہے یہ فقط حیوان ہوگا، پھر بکری یہ وہ سارا یہ نہیں آئیں گی۔ اب وہ جو خاص مفہوم ہے، مفہوم کلی جس کو ہم کہتے ہیں، عام مفہوم جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس انسان پر بھی صدق کر رہا ہے، اس سید بزرگوار پر بھی صدق کر رہا ہے، اس عالم دین پر بھی، اس طالب علم بزرگوار پر بھی صدق کر رہا ہے، تو وہ جو مفہوم ہے یا نہیں، اگر تو نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے کہتے کہ یہ وہ لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مفہوم جو اس کے اوپر صدق کر رہا ہے۔ لہذا فلاسفہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ بعض چیزیں وجود رکھتی ہیں، ان کے صفات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جسم تو نہیں ہے، یہ جسم سے ماورا ہیں، مبرہ ہیں، مجرد ہیں، اس کو کہتے ہیں مجرد۔ پس یہاں تک یہ ثابت ہو گیا، اس کو ہم اپنی زبان میں عالم عقل یا مجرد اور مجردات کا جہان کہتے ہیں۔ پس یہاں تک جو ہم نے ثابت کیا کہ ممکن ہے مثالوں کے ذریعے کہ انسان اور جہان کی 3 درجات ہیں، اگر آپ حصے نہ کہیں، 3 درجات ہیں، 3 حقائق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے۔ انسان جو ہے اس کا ایک یہ جسم اور باڈی ہے جو کہ مادی ہے، ایک وہ جو جسم مثالی جو خواب میں یا عالم برزخ میں بعد قبر میں ہوگا، اس کو کہتے ہیں عالم مثالی، یہاں جسم تو ہوگا لیکن مادہ یہ جہان والا نہیں ہوگا۔ اور پیور حقیقت ہمارے نفس کی جو جب صحیح کمال تک پہنچ جائے گا، یا ایک جہان جو مادی کے علاوہ بالکل ہے، اس کو جہان مجردات یا عالم عقل کہتے ہیں، جہاں مادہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ پس میری حقیقت